أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سامعین محترم، حضرات و خواتین، یہ بات مسلمہ ہے، اس حقیقت کو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی درخت ہوتا ہے، اور جیسا درخت ہوتا ہے ویسے ہی اس کو پھل لگتے ہیں، اور ویسے ہی اس کے برگ و بار نکلتے ہیں. اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کی نصیحت کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی واضح عام فہم مثالوں کا استعمال کیا ہے. یہ مثالیں سمجھنے میں بہت بڑے علم اور بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی مثالیں بیان کی ہیں جو عرب لوگوں کے سامنے ہوتی تھی. شب و روز اپنے گھروں میں اور باہر وہ دیکھتے رہتے تھے. ان مثالوں سے اللہ عز الجلال نے لوگوں کو سمجھایا، اور اللہ نے اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی ایک ایسی مثال دی جس کو ہم باہر کھیتوں میں ہی نہیں اور بازاروں اور راستوں میں ہی نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا. فرمایا کہ پاکیزہ درخت، اچھا درخت، پھلدار درخت، اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی مزیدار ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت کھجور کے درخت کے ساتھ کر دی. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ایسا درخت جس پہ کبھی موسم خزاں نہیں آتا. کھجور کے کسی موسم میں پتے جھڑتے نہیں ہیں، بہت اونچا. فرعها فی السماء اصلها ثابت، جڑیں اس کی بڑی مضبوط ہوتی ہیں، نیچے تک ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان کی فضا میں لہرا رہی ہوتی ہیں. اسی درخت کی طرح جس طرح یہ درخت ہے اور اس کا پاکیزہ پھل ہے، بڑا مضبوط ہے اور ثابت قدم رہنے والا یہ درخت ہے، بالکل اسی طرح مثال ہے کلمہ طیبہ کی، اسلام کی، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہ ایسا پاکیزہ کلمہ ہے، ایسی یہ پاکیزہ شہادت ہے
کہ جو انسان اپنے اندر یہ پاکیزہ درخت لگا لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں اس کے پھل، اس کے برگ و بار اور پھر اس کے فوائد و ثمرات وہ انسان کو زندگی میں بھی بڑی کثرت سے حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اللہ عز الجلال اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ آئیے اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ عز الجلال نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے، اسی کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور اسی پر اپنی زندگی کو پرکھتے ہیں۔ یہ درخت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کا درخت لگائیں۔ اس کی تفصیل میں نے رمضان المبارک کے پہلے خطبے میں بیان کر دی تھی۔ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ دو شہادتیں دے دی جائیں اور یہ کلمہ طیبہ کا درخت لگا لیا جائے تو پھر زندگی کا رنگ کیسا نظر آتا ہے، انسان کی زندگی کیسے بن جاتی ہے، اور اس پاکیزہ درخت کے ثمرات اور اس کا پھل انسان کی زندگی پہ کیا اثر ظاہر کرتا ہے۔ آئیے آج کے خطبے میں اس چیز پہ غور کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے آپ حضرات ہم سارے اس درخت کو لگائے بیٹھے ہیں اور سارے یہ گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور یہ کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ درخت جو ہم نے لگایا اس کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں۔ چلتا پھرتا انسان اس پہ اس کا کیا رنگ نظر آتا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کا رنگ اختیار کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے خوبصورت کوئی رنگ ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت، وہ اللہ عز الجلال نے ہمیں رنگ دیا ہے، اسی کے اندر ہی ہمیں اپنے آپ کو رنگنا چاہیے۔ سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلا پھل جو اس پاکیزہ درخت کا اس کو پڑھنے والی زندگی میں، پڑھنے والے کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی توحید سے سرشار رہے، اسی کا نام لیتا رہے، لا الہ الا اللہ، اور ہر چیز اسی سے مانگے، لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ تعالی سے ہر وقت جڑا رہے، اس کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اپنی زبان کو اس کی یاد سے تر رکھے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ سے کٹ جائے، بلکہ سویا ہوا بھی جب اس کو جاگ آئے، آنکھ کھلے اور کروٹ لے تو وہ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات کو کروٹ لیتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ عز الجلال اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے ساری رات بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہو، یہ سویا ہوا بھی ہو، اور جو یہ دعا مانگ رہا ہے اس کی قبول ہے۔
یہ ایک مومن ہے، چلتا پھرتا، مسجد میں داخل ہوتے، مسجد سے نکلتے، لباس پہنتے، سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، جب سو کر اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کھانے سے پہلے پینے سے پہلے بسم اللہ، اور کھا پی کر الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعم و سقا و سوغہ و جعل لہ مخرجا۔ میرے بھائیو، زندگی میں کوئی ایسا 24 گھنٹے میں وقت نہیں آتا کہ مومن کی زبان سے اللہ ذوالجلال کی یاد کے کلمات نہ نکلتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ قضائے حاجت کو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ پاکیزہ درخت ہے نا، اور پھر اس کی شاخیں اور پھل نکلا ہوا ہے نا۔ کیا ہے پھل؟ کہ ہر وقت اللہ کا نام اس کی زبان پہ ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ مسجد سے نکلتا ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مسنون دعائیں اور مسنون اذکار، لا الہ الا اللہ، ہر وقت اللہ کی طرف اس کا دھیان، اللہ کی یاد، اور ہر چیز اللہ سے مانگنا، یہ سب سے پہلی علامت اور نشانی ہوتی ہے اس کلمہ طیبہ کی اور اس پاکیزہ درخت کی جو آپ اور میں نے اپنے اندر اس کو لگایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ بھائیو، دوسرا رنگ کیا نظر آتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنی زندگی کو کوشش کریں، محنت کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگیں۔ سب سے زیادہ پیار اور محبت اس پوری کائنات اور مخلوق میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے دل میں چاہت ہو، دعائیں بھی ہوں اور تمنا بھی ہو کہ جنت میں کس کا دیدار کریں اور کس کی رفاقت ملے، کس کے پڑوس میں جگہ ملے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملے، ان کو ہم دیکھیں۔ اور آپ کے عظیم صحابہ، خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ، اللہ ذوالجلال ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ تمام انبیاء کا ساتھ اور ان کی صحبت جنت میں اللہ ذوالجلال ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ دل کے اندر تڑپ ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کو دیکھنے کو دل بھی چاہتا ہے، جس سے دلی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ رہنے کو بھی دل تڑپتا ہے۔ اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار اور محبت ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو بھائیو، پھر ان کو دیکھنے میں، ان کے ساتھ رہنے میں ہمارے دل میں تمنا ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھتے اور آپ کے دروازے کی دہلیز کو وہ تکیہ بنا کر رات کو وہاں سوتے تھے۔ کعب بن عجرہ، اس لیے نہیں کہ ان کو تنخواہ ملتی تھی، نہیں، کیسی کیسی دل میں تمنا اور تڑپ، کیسی محمد الرسول اللہ کے اس درخت کے پھل۔ کہتے ہیں میں رات کو گھر جا کر نہیں سوتا تھا، رسول اللہ کے دروازے پہ لیٹ جاتا تھا، اور میری چاہت کیا ہوتی تھی کہ رات کو جب آپ اٹھیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، میں آپ سے پوچھوں، آپ کی وہ ضرورت پوری کروں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ بس یہ تمنا ہے کہ آپ کی خدمت کر کے آپ کی دعا لے لوں۔ کہتے ہیں میں رات اس طرح آپ کے دروازے کی چوکھٹ پہ لیٹا ہوا تھا، آپ اٹھے، میں نے کہا
اے اللہ کے پیارے حبیب